میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو. یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو. سبحان اللہ. محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں قربانی اپنے کرنے والوں کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا. ارے یہ پل صراط پر سواری کا کام دے گی، یہ نامہ اعمال پہ وزن کا کام دے گی. فرمایا اور اس جانور کا ہر عضو، پارٹ آف دا باڈی، قربانی کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے فدیہ ہوگا. قربانی کی آنکھ کے بدلے ہماری آنکھ جہنم سے بچے گی، قربانی کے پیر کے بدلے ہمارا پیر جہنم سے انشاءاللہ بچے گا. تو سوچو یہ جانور تو مجھے جہنم سے بچانے والا ہے، یہ پل صراط سے پار کرانے والا ہے. اب یہاں ایک اور بڑی پیاری بات، بڑی گہری بات ہے، توجہ چاہوں گا. آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ اس کا مضمون ہے کہ قربانی جو ہے وہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اس دن، قربانی والے دن، خون بہانے سے زیادہ کوئی افضل کام نہیں ہے. اب آج کل کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کہتے ہیں یار اتنی ساری قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کی مدد کر دو. ارے بھائی ہم یہ سارے کام، چاہے کسی کی مدد کریں، کسی کا علاج کروائیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے نا، ثواب کے لیے. ثواب کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. آقا فرما رہے ہیں اس دن، قربانی کے دن، اس سے زیادہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کی راہ میں خون بہایا جائے، قربانی کی جائے. تو جب نبی پاک فرما رہے کہ قربانی کرنا اس دن سب سے افضل ہے، تو ہم نے قربانی ہی کرنی ہے، وہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے قربانی کا جانور قربان کرے، غریبوں کا علاج بھی کرائیں، کس نے منع کیا ہے؟ مگر ایک نیکی کے کام کو، ایک واجب کام کو بند کر کے یہ نہ جانے کیوں یہ چیزیں یاد آتی ہیں. اب یہ جو بقرہ عید کی قربانی ہے، سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ کتنے بڑے اجر کا کام ہے. اس کو فارمیلٹی سمجھ کے نہ کیا کریں. ارے کیا کریں بھائی، بقرہ عید آ گئی، کرنی پڑے گی قربانی، سال پورا ہو گیا پیسے نکالنے ہی پڑیں گے. نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے. اور اس کا اجر کیا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے کہ میرا بھائی باوجود غربت کے رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا. اس کے انتقال کے بعد میں نے اس خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے. یکایک میرا مرحوم بھائی ایک بڑے خوبصورت چتکبرے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے. میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، میرے بھائی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اس کا بھائی کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. میں نے پوچھا کس عمل سے تیری بخشش ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کہ ایک دن غریب ایک بڑھیا آئی تھی، میں نے اس کو بنیت ثواب 1 درہم دیا تھا، وہی درہم میرے کام آ گیا، میری بخشش کا ذریعہ بن گیا. میں نے پوچھا بھائی یہ گھوڑے اتنے سارے تیرے پاس کیوں ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس گھوڑے پر میں سوار ہوں نا، یہ میری سب سے پہلی بقرہ عید کی قربانی تھی. میں نے پوچھا اب عزم کدھر کا ہے، جانا کدھر ہے؟ کہتے جنت میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. انشاءاللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو رقم جو اللہ کی راہ میں خرچ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا نا، وہ بڑا کام آئے گا، وہ نامہ اعمال پہ بڑا وزندار ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی واہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اگر خرچ کرتا ہے کوئی، یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے، وہ بڑی مقبول ہے. اور دوسری بات اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملی کہ انشاءاللہ یہ جو قربانیاں ہیں نا، یہ اللہ نے چاہا تو جنت میں جانے کی سواری بن جائے گی. اور آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ جو قربانی کرنے والے ہیں، سنو کتنا مبارک کام ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے. کبھی سوچا کتنے بال ہوتے ہیں بکرے پر، گائے پر؟ ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے خوش دلی سے
طلب ثواب کے لیے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو. 2 شرطیں اس حدیث میں. ایک تو خوش دلی انجوائے کے ساتھ, اللہ تیری مہربانی تو نے پھر موقع دیا, تیری راہ میں خرچ کرنے کا پھر موقع دیا, برڈن فیل نہ کیا کرو. کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے, عبادت بھی کرتے ہیں اور بوجھ کے ساتھ کرتے ہیں. کیا کریں یار, اب رمضان آ گئی, تراویح پڑھنی پڑے گی. ارے اس کو تم بوجھ سمجھ رہے ہو یار, سال گزر گیا, اب زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک جگہ میں بیٹھا تھا, بہت عجیب سی بات کی. کہتے ابھی بھائی کاروباری لوگوں کا سب سے بڑا خرچہ, جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا, ان کا سب سے بڑا خرچہ ہی زکوٰۃ ہے. میں نے کہا یار اللہ کے بندو, زکوٰۃ تو خوش دلی سے دو, اس کو برڈن کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. تو کبھی بھی کسی عبادت میں بوجھ فیل نہ کریں, انجوائے کریں, خوش دلی کے ساتھ کریں. اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو سبحان اللہ قربانی بھی کریں اور سار سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس قابل کیا. ارے حضرت ابراہیم کو تو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا. اگر یہی حکم ہمیں دے دیا جاتا کہ سب اپنے بچے ذبح کرو, کیا حال ہوتا. ادھر قربانی دینے کی نیت نہیں ہوتی, یہ والی قربانی کون دیتا. ہم پر تو آسانی کر دی گئی نا کہ جانور قربان کروایا جا رہا ہے. اچھا جانور بھی قربان کرو, گوشت بھی خود ہی کھا جاؤ, یہ بھی نہیں کا سارا بانٹ دو. سوچو, رحمت دیکھو اللہ کی, آسانیاں ہیں ہمارے لیے, مگر اس کو بھی لوگ بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گوشت میں تقسیم کاری ہونی چاہیے, رشتہ داروں کو بھی دیں, غریبوں کو بھی دیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے اس میں سے. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ حدیث یاد رکھنی ہے. اور قربانی کرے گی کیا, آتش جہنم کے سامنے روک بن جائے گی, حجاب بن جائے گی. اللہ نے چاہا جہنم سے قربانی بچائے گی. ایک اور حدیث پاک سنیے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, اے فاطمہ, اپنی صاحبزادی سے کہا, اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو, کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہائے ہائے ہائے, کتنی بڑی نعمت ہے. چوتھی حدیث, اللہ کے حبیب فرماتے, جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ہاں, اس کو نبی پاک نے اپنے آپ سے دور فرما دیا. وہ لوگ جو قربانی اس میں سستی کرتے ہیں, اچھا پھر پورے گھر کا ایک بکرا کر لیں گے, گھر میں افراد بہت سارے, ایک جانور سب کی طرف سے, حساب نہیں کرتے کہ حصے کتنے بن رہے ہیں, حصے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. کیونکہ بعض صورتوں میں اگر آپ کی کیلکولیشن درست نہیں ہے, یا آپ نے ایک ہی جانور, مثال کے طور پہ ایک بکرے میں سارے گھر والوں کی قربانی شامل کر دی, کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. آپ کو یہ باقاعدہ سیکھنا ہوگا کہ کس طرح حصوں کی تقسیم ہوگی. یہ ایک واجب کام ہے, اس کے احکام بھی تو جانیے نا. یہ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھتے, ذرا بتاؤ بھائی دانت کیسے دیکھنے ہیں, جانور کون سا لینا چاہیے, مگر اس کی قربانی کرتے وقت نیت کیسے ہوگی, اس کی اجازت کیسے ہوگی, جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے, یہ کون معلوم کرتا ہے. تو خدا را یہ واجب کام پراپر طریقے سے شریعت کے تقاضوں کے مطابق کریں, خوش دلی کے ساتھ کریں, سعادت سمجھ کر کریں. اللہ نے چاہا یہ آپ کے لیے بہت زبردست نیکی ہو جائے گی. ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو ایسے موقعوں پر ہی چیزیں یاد آتی ہیں, ارے یار حج پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں, بڑا خرچہ ہو جاتا ہے, یہ خرچہ بچا کر دوسرا کام کرنا چاہیے, ربیع الاول کی لائٹنگ نہیں کرنی چاہیے, یہ والا کام کرنا چاہیے. اپنی بچی کی شادی پر کروڑوں روپے کا فنکشن کرتے ہوئے یاد نہیں آتا کہ غریب کی شادی کرا دینی چاہیے. تو بہرحال جو نیکی کا کام ہے وہ ضرور کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی دل جان سے کرنی چاہیے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہاں یہ بات کلیریفائی ہو گئی کہ یہ پل صراط کے لیے سواری بنے گی. اچھا اس میں بھی ایک بات سمجھ لو, اب جانور تگڑا ہوگا, جاندار ہوگا تو سواری بھی اچھی ملے گی نا. تو اچھا جانور خرچ کیا کرو, اللہ نے دیا ہے تو بہترین جانور لینا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. ہاں نیت یہ ہو کہ ذرا پتا چلے میمن سوسائٹی میں ہمارا جانور کتنا بڑا آیا ہے, صاحب جی کتنے پیسے والے ہیں. اگر یہ نیت ہے تو پھر تو ثواب بھی نہیں ملے گا. اللہ کی رضا کے لیے بہترین منڈی کا جانور لیں. بلکہ میں تو ایک اور مشورہ دیتا ہوں, اپنے گھر میں جو بھی بہترین جانور لو نا, اگر 2-3 لیتے ہیں, سب سے بہترین جانور نبی پاک کے نام پر قربان کریں. کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے, آقا یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. دیکھو ہمارے آقا نے ہمارے نام پر جانور قربان کیا تھا, یاد ہے. ہاں, حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک نے امت کے نام پر قربانی کی. تو اے امتیوں, تمہیں بھی نبی پاک کو یاد رکھنا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے.
نبی پاک کو ہماری قربانی کی حاجت نہیں، ہم کو گوشت تھوڑی پہنچے گا. یہ محبت کا اظہار ہے، گوشت تو پھر بھی ہمارے پاس ہی رہ جانا ہے. تو بہرحال قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں. قربانی کا جانور بہترین لیں، اس لیے کہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ بندے کو مال سے محبت ہے یا اللہ کی رضا سے محبت ہے. جتنا قیمتی جانور ہوگا نا اتنا مشکل سے دل سے نکلے گا، اور جب آپ کے دل سے کوئی کام مشکل ہوتا ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. اور پھر اس کو بانٹیں غریبوں میں، تقسیم کریں رشتہ داروں میں، انشاءاللہ اس کا خوب ثواب کمائیں. تو قربانی جس کو اللہ نے نوازا ہے بہترین جانور کریں، اور پھر سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کریں تو کیا بات ہے. اچھا، قربانی کے دنوں میں جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ناخن، بال اور مردال خال وغیرہ نہ کٹوائے، کیونکہ یہ حاجیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے. حاجی بھی احرام پہن کے یہ سب چیزیں نہیں کرتے، تو حجامت وغیرہ نہ کروائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور جو قربانی نہیں کرتا وہ بھی غریب ہے بیچارہ، نہیں کر پاتا، تو علماء کہتے ہیں اگر وہ بھی یہ اعمال ان دنوں میں کر لے، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، تو انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا. تو یہ کام کرنا چاہیے. اور سبحان اللہ، بلکہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہ کر سکے عشرے میں، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرعید کے دن یا بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب کمائے گا. اچھا، اب یہاں پر ایک دو باتیں مزید قربانی کے لیے عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ تو چلے کہ قربانی واجب کیوں ہوئی تھی، یہ یاد کس کی ہے، یہ واقعہ کیا تھا. اللہ اکبر! جتنی بار اس واقعے کو پڑھیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے، کتنی بڑی قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور آج ہمیں چھوٹی سی قربانی دینے میں لوگوں کے دلوں پر بوجھ آ جاتا ہے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، قربانی کی جو دعا ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے جو رسالے ہیں مکتبۃ المدینہ کے، اس میں مل جائے گی، مگر مجھے بہت پسند ہے. عربی دعائیں یاد کر لو اور اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو. آئے ہائے، اس دعا کے ذرا معنی سنو. اللہ کرے کہ مجھے تو وہ بی بی فاطمہ سے جو نبی پاک نے فرمایا نا کہ اے فاطمہ قربانی کے پاس رہنا، پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب یہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ تو ویسے بھی پڑھنے والی دعا ہے. ترجمہ کیا ہے کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں. بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے یہی حکم ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں.